الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الإنسان لكنود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بہنوں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر اکٹھے مل کے درود بھیجیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو میرا اور آپ کا مالک ہے، میرا اور آپ کا رازق ہے، جو ہم سب کا حاجت روا ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا ہے، جو ہر بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما آمینہ کے لال حضرت محمد میری عزیزہ، یہ قرآن کی جو چھوٹی سی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میری بہنوں، ایک یہی وجہ ہے ہماری پستی کی، ہماری ذلت کی، ہمارے حقیر ہو جانے کی، دنیا میں ہمارے ذلیل ہو جانے کی. یہ میری بہنوں وجہ ہے. درد دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ وجہ پیش کر رہی ہوں. آپ اس کو سنیے گا، اس پر غور کیجئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان بیٹیوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کے نقاب اتارے جا رہے ہیں. یہ تو وہی مسلمان تھے نا، جہاں تک تاریخ کہتی ہے، جہاں تک میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، یہ تو وہی مسلمان تھے نا کہ جن سے مشرق و مغرب کے کفار ڈرتے تھے. ان کا رعب تھا، ان کا غلبہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا پہ حکومت تھی. حضرت عمر فاروق کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتا تھا کفر. خود آ کے آپ کے سامنے جزیہ پیش کرتے تھے، ہماری جان چھوڑ دیجئے، ہم پر حملہ نہ کرنا. ہم وہی مسلمان ہیں، ہم انہی کے، وہی ہے نا ہمارے اسلاف، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے تابع فرمان ہیں. پھر کہاں گیا ہمارا روح؟ کہاں گیا ہمارا غلبہ؟ کہاں گیا ہمارا دبدبہ؟ کہاں چلا گیا وہ؟ وجہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکر ہے. میری عزیزہ، میرے آج کا موضوع یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ کی صحیح معنوں میں شکر گزار بن کے اٹھیں. ہم اللہ کی شکر گزار کیسے بنیں گی جب اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو اپنے اوپر سمجھیں گے کہ ہمارے اللہ کا یہ بھی احسان، ہمارے اللہ کی یہ بھی نعمت، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی دے دیا، میرے اللہ نے یہ چیز مجھے بن مانگے ہی دے دی، میں کیوں نہ اپنے رب کی شکر گزار کروں. الحمدللہ، میں تو ہزاروں سے بہتر. الحمدللہ. وہ کہاں؟ وہ انڈیا کی وہ فلم سٹار کہاں میرے مقابلے میں.
اللہ نے تو مجھے پیارا ہی بڑا بنا دیا، اللہ نے میرا ناتا قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، میری بچیوں کو آپ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ آپ کو تو اللہ، آپ ہر وقت باوضو رہتی ہے، قرآن آپ کے سامنے کھلا رہتا ہے، اتنی پیاری، اتنا منور آپ کا چہرہ، وہ آپ کے مقابلے میں کبھی ہو سکتی؟ وہ جتنی بھی پیاری بن جائے آپ سے پیاری بن سکتی نہیں۔ آپ تو قرآن والی ہو، آپ تو نبی والی ہو، آپ تو رحمان والی ہو، آپ کے عہدے بڑے ہیں۔ تو میری عزیزہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بڑا ہی احسن بنایا ہے، بڑا ہی پیارا بنایا ہے، اس کی تقویم میں اس کا جوڑ ہی بڑے پیارے جوڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کا ایک ایک احسان سمجھتی جاؤ اور سبحان اللہ کہہ کے، ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کے، باجی نے بھی سمجھایا کہ سبحان اللہ کے کتنے درجے ہیں، اور سبحان اللہ کہتی جاؤ۔ اور سبحان اللہ کیسے کہنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ، اس کی ذرا مفہوم کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ ساری پاکیوں کا مالک ہے، اللہ ساری خوبیاں ہی تیری، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، الحمدللہ۔ اللہ تیرے احسان، اللہ تیری توفیق کے ساتھ آج اگر میں مسلمان ہوں اور نیک ہوں تو وہ بھی تیری توفیق کے ساتھ۔ اس نیت سے الحمدللہ کے، دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کے، آج میرا اور آپ کا الحمدللہ کہنا میرے رب کو پسند آ جائے اور ہمارے بیڑے پار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے آیت کیا پڑھی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تجھے بڑا ہی پیارا بنایا ہے، بڑا ہی احسن بنایا ہے، اس سے پیارا میں نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب اس کا مشاہدہ، اللہ نے جو پیارا بنا دیا تو اس کی شکر گزاری کیسے، اس کی شکر گزاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے ہمیں، اب ہم آپ ذرا باہر جائیں نا، جب یہاں سے جانا ہے تو دیکھنا ارد گرد بہت سارے جانور بھی ہوں، کہیں گدھے، کہیں راستے میں کتے نظر آئیں گے، کہیں بلیاں نظر آئیں گی، انہیں دیکھ کے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان جیسا نہیں بنا دیا۔ ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں، نوالا توڑ کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو پلیٹ میں یا برتن میں منہ ڈال کے کھاتے ہیں یا کھرلیوں میں منہ ڈال کے کھاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کتنا پیارا تو نے بنا دیا، اللہ کتنی اچھی تقویم کر دی، کتنے اچھے جوڑ دیے، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اتنا پیارا بنا دیا۔ اور اس پیارے ہونے کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ میری بہنوں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ بھی اللہ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے جو رب کے محبوب نے ہمیں سکھایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری عزیزہ صرف شکر گزاری جو اس پہ پوری نہیں ہوگی، جو اللہ نے ہمیں مضبوط بنایا، اللہ نے ہمیں پیارا بنایا، اللہ نے ہمیں قوت والا بنایا، تو ان قوتوں اور طاقتوں کی شکر گزاری ایسے ہے کہ ان ضعیفوں کی، ان کمزوروں کی، ان ناتوانوں کی ہم مدد کریں، اللہ کے راستے میں چل کے، اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کر کے، اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار اللہ کی اطاعت میں اس